اب یہ کہانیاں جیسے ہم نے دس ٹو شل پاس کہانی پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اسٹوری ہے کیا، کہانی ہے کیا؟ آئی فرگاٹ دا نیم آف دا رائٹر جس نے کہا تھا کہ جب انسان کے پاس بہت کچھ آ جائے، اس کو بہت کچھ مل جائے، اس کے پاس مطلب اچھا گھر ہو، اچھا کھانا ہو، ٹھیک ہے، ہر کچھ، لیکن کہانیاں جو ہیں پھر بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسٹوریز جو ہوتی ہیں وہ دے ور دا فرسٹ انٹرٹینمنٹ فار اس ایز اے ہیومنس۔ مثال جب انسان جنگل اور پہاڑوں سے نکل کر گاؤں گوٹھوں اور شہروں میں رہنے لگا تو دے ہیڈ اونلی ون فارم آف انٹرٹینمنٹ دیٹ واز اسٹوریز۔ اسٹوریز جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، اور یاد رکھیں جو کہانیاں ہوتی ہیں دے آر لائک لیونگ تھنگس، وہ بڑھتی ہیں، وہ تبدیل ہوتی ہیں، وہ بوڑھی ہوتی ہیں، وہ جوان ہوتی ہیں، پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہیں، ایک کلچر سے دوسرے کلچر تک ٹریول کرتی ہیں، اور یہ کہانیاں ہی ہوتی ہیں جو ہماری روحوں کو، ہماری ذہنوں کو تسکین بھی دیتی ہیں اور ہمیں بہت ڈسٹرب بھی کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کہانیوں کا امپیکٹ ایک اپنا ہوتا ہے۔ افلاطون نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جن کو کہانیاں سنانی آتی ہیں وہ معاشرے پہ کنٹرول کرتے ہیں یا ان کو امپریس کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن جب کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں شاید کہانیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کہانیوں سے ہٹ کر دے بلیو ان فیکٹس اینڈ فکشن جسٹ لائک یاول ہراری ہے، اس نے تو اسٹوریز کے بارے میں کہا ہے کہ سب سے بڑی افسردہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ہر کسی کے پاس جو ہے وہ اپنی اسٹوری موجود ہے، اور وہ اگر اپنی زندگی کو معنی دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی معنی ان اسٹوری سے ڈھونڈتا ہے، جو کہ وچ از ویری پرابلمیٹک۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم اس بات کو مان لیں کہ اسٹوریز از آل اباؤٹ فکشن۔ یس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سم ہاؤ دے کیپ اس اگنورنٹ، تو پرابلم اگنورنس ضرور ہو سکتی ہے، ناٹ دا اسٹوریز۔ اور اگر آپ اسٹوریز کی ڈیپ اور گہری معنی سمجھیں گے تو یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں اور بہت کچھ بتاتی بھی ہیں۔ سو لائک دس اسٹوری دس ٹو شل پاس، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو چیز کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی وہ ہمارا جو سبجیکٹو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ہم کسی بھی انسان کا جو سبجیکٹ ہے وہ بہتر اور خوبصورت تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم ان کو کہانیاں بتائیں گے۔ جب آپ بہت چھوٹے بچے ہوتے تھے تو آپ کو نانی دادی کی کہانیاں، کیوں آپ ان کو کہتے تھے کہ ہمیں کہانی سنائیں؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے روح کو، ہمارے دل کو سکون دیتی تھیں۔ اینڈ سب سے بڑی بات، اگر آپ اس سماج کے جدید اور ماڈرن بچوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتے جو پہلے دور کے بچے کرتے تھے۔ واٹ واز دا ریزن؟ کیا وجہ ہے آج کل بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس یا اپنے استاذہ کا اس طرح خیال نہیں رکھتے، احترام نہیں کرتے؟ بیکاز آلموسٹ وی ہیو لاسٹ دس کلچر، جس میں سردی کی موسم میں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے اماں دادا وہ گاؤں گوٹھوں میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ کہانیاں سناتے تھے، اور ہم جیسے چھوٹے بچے ان کی کہانیوں میں سے بہت سارا سبق سیکھتے تھے۔ تو آج کل کے بچے زیادہ تر اسمارٹ فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اینڈ دے ایکسپیرینس اسمارٹ فون، تو اسی وجہ سے آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو بیہیو کرتے ہیں وہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور ان میں اخلاقی فقدان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو آئی گیس دا ورلڈ نیڈز اسٹوری ٹیلرز، دنیا کو کہانیاں سنانے والے چاہیے۔ دا ورلڈ نیڈز پوئٹس۔ پر ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ صرف بزنس مین اور وومن اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہے ہیں، تو اسی لیے اب ہم ظاہر ہے مٹیریلسٹکلی بہت اچھے ہوں لیکن ہماری روح بہت کمزور اور ویک ہو رہی ہے۔ سو سم ہاؤ اب ہم آتے ہیں اس اسٹوری پہ کہ مطلب ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین آئی ایکسپیرئنس لائف دا وے شاکر واز ڈوئنگ؟ تو لاؤزو کے بہت اچھے الفاظ ہیں، اگر یہ آپ 3 سینٹینس سمجھ لیں تو شاید آپ کو دس ٹو شل پاس پریکٹس کرنا ایزی لگ جائے۔ تو لاؤزو نے کہا تھا کہ دیر از نو کرائم گریٹر دین ہیونگ ٹو مینی ڈیزائرز۔ دیر از نو کرائم گریٹر دین ہیونگ ٹو مینی ڈیزائرز۔ بہت زیادہ
خواہشات رکھنا جیسا جو جرم ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ خواہشات ہیں تو یو آر اے کرمنل. اور شاید اس سماج میں زیادہ تر کرمنل وہی بنتے ہیں جن کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں. سو دے وڈنٹ انڈرسٹینڈ دس ٹو شیل پاس. اور اس نے کہا تھا کہ there is no disaster greater than not being content. آپ پہ اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ آپ غیر مطمئن ہیں. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اگر آپ انسیٹسفائیڈ بینگ ہیں، غیر مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، تو آپ آلریڈی مصیبت میں ہیں. اور بہت سارے لوگ زندگی میں بہت کچھ پا کر بھی نامطمئن رہتے ہیں، تو وہ مصیبت میں ہوتے ہیں. They might not understand this too shall pass. And in the same way, the last line of وہ یہ ہے کہ there is no misfortune, there is no misfortune greater than being covetous, being greedy. لالچی ہونے سے بڑھ کر کوئی بدقسمتی نہیں ہے. اگر آپ لالچی ہیں تو آپ بدقسمت ہیں. اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ مصیبت میں ہیں. اور اگر آپ نے بہت ساری خواہشات پالی ہوئی ہیں تو آپ جیسا کوئی کرمنل بھی نہیں ہے. How to behave like a shakir is this. ہمیں زیادہ خواہشات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں مطمئن رہنا چاہیے اور ہمیں لالچی نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو لالچی ہیں، جو مطمئن نہیں ہیں، جنہوں نے بہت ساری خواہشات پالی ہوئی ہیں، they won't understand the very essence of life. اس دنیا میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، ہر چیز. جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں آج سے 1 صدی پہلے یہاں پہ مختلف قسم کے جنگلات تھے. آپ جہاں پہ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ 3-4 صدیاں پہلے یہاں پہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اور اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ جب پہلی مرتبہ وہ فقیر اس شاکر سے کہتا ہے کہ آپ بڑے امیر ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ ڈونٹ ٹریپ یور سیلف ان اپیرینسز. اور ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ وی ہیو ٹریپڈ آور سیلز ان ڈفرنٹ اپیرینسز اینڈ وی آر کوائٹ اوے فرام ریالٹی. Whatever, this too shall pass. Thank you.